اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے کلام کے برابر کسی کا کلام نہیں. بے شک بے شک رب ذوالجلال کا کلام بے مثل اور بے مثال. بے شک. اسی وجہ سے جو چیلنج آج سے 1450 سال قبل خود قرآن نے دیا تھا، اس کی جانب قبلہ مفتی صاحب نے بھی ذکر فرمایا، اور قرآن نے وہ چیلنج جو ہے تدریجاً کم بھی کرتا رہا. خود ہی پہلے تو فرمایا نا کہ اس قرآن کی مثل لے آؤ، پھر کہا فَلْيَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ. چلو قرآن نہیں لا سکتے پورا تو 10 صورتیں لے آؤ. پھر فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. چلو ایک صورت لے آؤ. اچھا اس سے بھی نیچے اتر کر قرآن نے ایک اور چیلنج کیا، فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ. اللہ اس جیسی کوئی ایک بات ہی لے آؤ. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جامعیت، فصاحت و بلاغت کا وہ عظیم شاہکار ہے یہ کلام الہی کہ اس ایک بات جیسی بات کوئی نہیں بنا سکا. بہت سارے لوگوں نے کوششیں بھی کی اور مستشرقین میں سے بھی بہت سارے بڑے بڑے لوگ آئے. ان میں سے ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ایک شخص نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے قرآن کی آیت کی مثل بنا لی. پوچھا گیا کہ کیا بنایا؟ تو کہنے لگا دیکھو قرآن میں ہے نا القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کہ دیکھو میں نے بنائی الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل. اب القاریہ جب تھا تو فصیح و بلیغ لوگوں کے سامنے جب آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاریہ، تو عربی جاننے والے لوگ بھی پریشان تھے کہ یہ قاریہ کا مطلب کیا ہے. اس لیے قرآن نے کہا مل قاریہ، مل یعنی قاریہ کیا ہے. پھر بھی لوگوں کو نہ سمجھ آئے تو قرآن نے کہا وما ادراک مل قاریہ، تم کیا جانو قاریہ کیا ہے. اگر پہلی دفعہ میں ہی سب کو پتہ چل جاتا تو مل قاریہ نہ کہا جاتا. اگر مل قاریہ پر سمجھ آ جاتی تو وما ادراک مل قاریہ نہ کہا جاتا. اور یہاں اگر بات کریں الفیل تو پہلی بات میں ہی سمجھ آ گیا کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. مل فیل کا بھی جواز نہیں بنتا اور وما ادراک مل فیل کا بھی بات نہیں بنتا. لفظی اعتبار سے تو جوڑ توڑ ہو سکتی ہے لیکن وہ فصاحت و بلاغت میں کبھی بھی قرآن کی آیات کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا. اچھا پھر اس کے ساتھ یہ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں 14ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ آیت مبارکہ جس وقت نازل ہوئی تھی تو ولید بن مغیرہ جیسا اتنا بڑا دشمن بھی یہ بات کہنے پر جو ہے مجبور ہو گیا کہ اس قدر جامعیت کے ساتھ اتنے سارے اصول ایک ہی جملے میں جمع کر دینا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں. اب دیکھیے عدل اور احسان کے ذریعے سے اصول معاشرت عطا کر دیے، پھر وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى کے ذریعے سے اصول معیشت عطا کر دیے، اور پھر وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ فرما کر اللہ رب العزت نے تبلیغ کا وہ خوبصورت حسن عطا کر دیا. اتنے مختصر سے جملوں میں گویا یوں سمجھیے کہ آپ کے 3 قسم کے مضامین کو رب ذوالجلال نے جوڑ کر رکھ دیا. اسی طرح سے 17ویں پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے صرف 3 آیات میں 7ویں پارے میں 3 آیات میں 18 انبیاء اور رسول کا تذکرہ فرمایا، اور 18 انبیاء اور رسول کا نہ صرف تذکرہ کیا ہے بلکہ ان کے خد و خال کو بھی انہی 3 آیات میں ذکر فرما دی. اس پر علماء نے جب اپنے قلم چلائے اور مفسرین نے کلام کیا تو پھر انہی 3 آیات کی تفاسیر ہمیں جلدوں پر مشتمل نظر آتی ہے. یعنی جامعیت اور مانعیت کا عالم یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن سے باہر ہمیں نظر نہیں آتی. اسی طرح سے اگر ہم مثالیں لیتے چلے جائیں تو ہر آیت اپنے اپنے اعتبار سے بہت بڑے بڑے مفاہیم رکھتی ہے، اور ان مفاہیم کا ایک خوبصورت اظہار پہلی ہی آیت سے ہو جاتا ہے. ہر قسم کے اعتراض، ہر قسم کے شبے، ہر قسم کے مغالطے اور ہر قسم کی توجہ کے ٹوٹنے کے جو بھی اسباب ہو سکتے تھے اس سے انسان کو جو ہے نا بری الذمہ کر دیا. فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ تو کتاب ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ریب نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں. یہ انسانیت کے لیے جب ہدایت بنائی ہے تو یہ نظم کے اعتبار سے بھی، نسق کے اعتبار سے بھی اور ساتھ تبلیغ کے اعتبار سے بھی بے مثل اور بے مثال ہے. اس پر کوئی بھی کسی قسم کا کوئی سوال یا نشان اٹھا ہی نہیں سکتا. اور یہی سب سے بڑا قرآن کا اعجاز ہے اور یہ سب سے بڑی قرآن کی صداقت کی دلیل ہے کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی قرآن کے مقابل کوئی اور کلام کوئی نہیں